السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس ویڈیو پر سوال پوچھا ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص کرتا ہے، اہل حدیث تو بہت بڑی بات ہے، میں اسے مسلمان بھی نہیں جانتا، نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے چار بڑے اماموں میں پہلے بڑے امام ہیں، یعنی وہ اہل سنت کے چار ائمہ میں سے امام اعظم ہونے کا درجہ اور مقام رکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ ذوالجلال کے ولی تھے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم یہ جانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دشمنی کرنا اللہ ذوالجلال کو جنگ کی دعوت دینا ہے، پلس وہ چاہے ان کے بعد امام مالک بن انس ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، محمد ابن ادریس ہوں، آگے چل کر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں، ائمہ اصحاب ستہ اور دیگر ائمہ فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب آپ نے لکھا ہے ہاشمی صاحب کہ اہل حدیث مناظرہ کرنے والے حضرات امام ابو حنیفہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، جو ایسا کرتا ہے اس کا انجام برا ہوگا۔ ایک شخص تھا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کھال پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن اس کا اپنے علاقے میں حال یہ تھا کہ وہ رافضیوں کے ماتم کے جلوسوں میں شرکت کرتا تھا اور ان کے گن گاتا تھا اور ان کے گیت گاتا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ جو بھی اللہ کے ولی اور اہل سنت کے کسی بھی امام کی کھال پیچھے چمڑی پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے بہت برا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رہ گیا معاملہ کہ امام صاحب کی تنقیص کسی اہل حدیث کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں تنقیص کرے۔ ان کی روایت سے، ان کے فتاوے سے، ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں تنقیص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے فتاوی سے اور ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کرنے والے ائمہ نے کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن ان کی ذات کے اندر نقص اور تنقیص کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اختلاف کرنے کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خود ان کے صاحب امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اختلاف کرنے کو ان کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی نے کیا۔ اختلاف کرنے کو اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے خود ان کے شاگرد امام ظفر نے کیا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں ایک طرف میری بات اور میرا قول ہو اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو میری بات کو دیوار پر مارو۔ کیا مطلب؟ خود امام صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ آپ میرے فتاوی سے، میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہو، میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لو کہ وہ اختلاف اللہ اکبر، اللہ اکبر، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اختلاف باعث رحمت بنا کر ہونا چاہیے، اختلاف برائے اختلاف نہ ہو، یعنی امام صاحب کی دشمنی اور نفرت کے اندر کوئی بندہ نہ تو مبتلا ہو، نہ اس بنیاد پر اختلاف کرے، اللہ اکبر۔ اور یہ اختلاف کرنا کسی کے فتاوے سے، کسی کی رائے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اس کی ذات میں تنقیص نہیں ہے۔ ہمارے بیچارے بھولے بھالے بھائی کہتے ہیں
کہ اہل حدیث نہ امام صاحب کو برا بلا کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی اہل حدیث اگر وہ امام صاحب کی رائے اور فتاوے سے اختلاف کرتا ہے علی وجہ البصیرت دلیل کی بنیاد پر، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف تو خود ان کے شاگردوں نے کیا، اور یہ اختلاف تو خود صحابہ کرام میں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک آرڈیننس جاری کیا 3 طلاق کا 3 ہونا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان بھی کرتے ہیں، لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ طلاق دینے والا ابن عباس کا دروازہ آ کر کھٹکھٹاتا اور کہتا یبن عباس، اے عبداللہ بن عباس میں 3 طلاق دے بیٹھا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت کے اندر 3 طلاق، 1 طلاق ہوتی اور ابو بکر کے دور میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں۔ اختلاف کرنے والوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، اختلاف کرنے کو عثمان ذو النورین سے اختلاف کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے اندر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو، امام صاحب کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور تنقیص نہ کرنا ہو، نہ تنقیص کرنا مقصود ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی عالی شان والے اور مقام والے اور اللہ اکبر بڑے ہی اولو العزم اور مضبوط اعصاب کے مالک، ایک مومن مخلص مسلمان تھے اور ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہاں آپ کسی ایک عام مسجد کے امام سے بے گناہ میں دشمنی رکھ کے دیکھو آپ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ تو امام ابو حنیفہ تھے نا، ائمہ اربعہ میں امام اعظم ہو۔ آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام سے خواہ مخواہ دشمنی کرو اور محلے کے امام کی تنقیص کرو، دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، کرو پریکٹیکل۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایسے بدبختوں کو نشے میں مبتلا مرتے دیکھا ہے، اندھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بے نمازی ہو کر مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے بے نمازی نہ پنجگانہ نماز، نہ جمعے کی نماز، نہ عیدین کی نماز، کیا ہے جب مسجد آئیں گے خواہ مخواہ مسجد کے امام سے لفڑا ہے، جھگڑا ہے، تنقیص ہے، اپنا منہ نظر نہیں آتا، امام کا منہ بھاتا نہیں ہے۔ تو یہ عام مسجد کا جو امام ہو نا، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرے گا، اس بدبخت کا کیا انجام ہوگا۔